میرے عزیزوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جن کے دل میں ایک طوفان چھپا ہے، جو بظاہر مسکراتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر بھی تنہا محسوس کرتے ہیں، جو ہر رات چپکے سے روتے ہیں تاکہ کسی کو ان کے آنسو نظر نہ آئیں، جنہیں زندگی کی تھکاوٹ، حالات کی سختی، لوگوں کے رویوں کی بے رحمی اور اپنے نصیب کی تلخی نے اندر سے زخمی کر دیا ہے۔ آج یہ بیان ان دلوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو رک چکے ہیں، جو ٹوٹ چکے ہیں مگر پھر بھی جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی جیسے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن گئی ہو، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے، ایک نیا درد، ایک نیا زخم، ایک نیا امتحان؟ کبھی رشتوں نے بے وفائی کی، کبھی لوگوں نے بے قدری کی، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی صحت کی کمزوری، کبھی گھر کی ذمہ داریاں اور کبھی اپنے دل کی خاموش چیخیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی ہم نے انسان کو محنت و مشقت سے پیدا کیا، یعنی انسان کا اصل امتحان یہی ہے کہ وہ مشکلات میں بھی ہمت نہ ہارے۔ کیا تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کبھی درد اتنا گہرا ہوتا ہے کہ الفاظ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ دل کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر زبان خاموش رہ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں مگر چہرہ مسکرا دے، اندر ٹوٹ جائے آدمی مگر بظاہر مضبوط بن کر کھڑا رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سمجھتی نہیں، جو روتے بھی ہیں تو اللہ کے سامنے، جو ٹوٹتے ہیں تو سجدے میں، جو درد دل میں چھپا کر لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اے دکھی دل، جان لے کہ تیرے اندر جو چیخ ہے، جو گھٹن ہے، جو تنہائی ہے، جو بوجھ ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ کہتے ہیں نا، جس سے سب امیدیں ٹوٹ جائیں اس سے اللہ کی قریبیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ بے وفا ہو جائیں، باتیں بدل جائیں، رویے سخت ہو جائیں، دلوں میں نفرتیں بڑھ جائیں، ساتھ چھوڑ دیا جائے، قدریں بھلا دی جائیں، مگر اللہ تو وہی ہے، وہ وہی ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا، نہ چھوڑتا، نہ بھولتا، نہ تھکاتا ہے، نہ دھتکارتا ہے۔ وہ فرماتا ہے انا قریب، میں قریب ہوں، کب؟ جب سب دور چلے جائیں۔ تم جن دردوں سے لڑ رہے ہو وہ تمہیں بنانے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا تاکہ تمہیں یہ سمجھا سکے کہ تمہیں حقیقت میں کسی کی ضرورت نہیں سوا اللہ کے۔ جو مشکل تم پر آئی ہو وہ تمہیں کمزور کرنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے اللہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ کون ہمارے اصل میں ساتھ ہے اور کون صرف وقت کا مسافر ہے۔ کچھ حادثوں کے ذریعے اللہ ہمیں جگا دیتا ہے کہ اب پلٹ آؤ، اب میری طرف آ جاؤ، اب دنیا کی طرف نہیں رب کی طرف دیکھنا ہے۔ کبھی کبھی سب چھوڑ جانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا آنا۔ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پہلے اسے لوگوں سے خالی کر دیتا ہے، سوچوں سے خالی، دل سے خالی، دنیا سے خالی، تاکہ وہ بندہ صرف ایک چیز سے بھر جائے، اللہ کی محبت سے۔ جب تم تنہا ہوتے ہو، جب تم اللہ کے قریب ہوتے ہو، جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا، تب اللہ کہتا ہے اب میں ہوں نا، آ جاؤ میری طرف، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کرتا ہوں، تمہارے آنسو ضائع نہیں جاتے۔ تم نے کتنی بار راتوں کو روتے ہوئے کہا ہوگا یا اللہ مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا، نصیب اتنے سخت کیوں، میری زندگی اتنی مشکل کیوں، میں کب خوش ہوں گا، یعنی میں کب خوش ہوں گی۔ تمہارے ہر آنسو کو فرشتے لکھتے ہیں، تمہاری ہر آہ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، تمہاری ہر بے آواز دعا سنی جاتی ہے، تمہاری دل کی دھڑکنیں سنی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں ٹوٹی ہوئی دل کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر تم ٹوٹے ہوئے ہو تو تم خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ کے سب سے قریب وہی دل ہوتا ہے جو دنیا سے نہیں بلکہ درد سے ٹوٹتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف ایک موڑ پر کھڑی ہے۔ تمہیں لگتا ہے بس اب میری کہانی ختم، میری خوشیاں ختم، میری قسمت ختم، میرے خواب ختم۔ نہیں، اللہ نے تمہیں کہانی ابھی ختم نہیں کی۔ جو کہانی اللہ لکھتا ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، چاہے شروعات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ تمہیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، تمہیں ابھی وہ چیز ملنے باقی ہے جو تم نے کبھی مانگنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اللہ دینے سے پہلے آزماتا ہے،
اور آزمائش جتنی بڑی ہو عطا اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، خوشخبری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہترین وقت پر بہترین چیز دینا چاہتا ہے، بہترین انسان بنانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دکھ اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہم انسان جلد باز ہیں، ہمیں ہر چیز ابھی چاہیے، فوراً چاہیے، اسی وقت چاہیے، لیکن اللہ کی حکمت مختلف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس کے ہاتھ سے دینا ہے، ہمارے لیے کتنا بہتر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کتنا بہتر ہے۔ تمہیں آج سمجھ نہیں آ رہا، مگر کل تم شکر کرو گے کہ اچھا ہوا میری دعا دیر سے قبول ہوئی، ورنہ آج میں اس مقام تک نہ پہنچتا۔ اپنے دل کو غم سے نہیں، اللہ سے بھر لو، اللہ کی محبت سے بھر لو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو یہ خود کو فریب دینا ہے۔ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے میں بندے کے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو رب تمہارے دل سے قریب ہو وہ تمہیں کس قدر تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ بس ایک بار سجدے میں گر کر کہہ دو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب باقی تو سنبھال لے۔ اللہ سب سنبھال لے گا۔ اللہ ہمیشہ انتظار کر رہا ہے اپنے بندوں کی توبہ کا۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں کبھی نیچا نہیں دکھاتا۔ اللہ نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑا جو سچے دل سے اس کے پاس آیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، جان لو جب انسان کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تب اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں نا۔ تمہاری کہانی بدلنے والی ہے، تمہاری تقدیر پلٹنے والی ہے، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر بے حساب عطا کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ جب دینا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس قابل ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو سنبھال سکتا ہے۔ اللہ اس لیے اپنے بندوں کو توڑتا ہے، اسے آزماتا ہے۔ تو کبھی آزمائش میں جلد بازی نہ کرو، صبر سے کام لو، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو۔ تم اکیلے نہیں، تم بے سہارا نہیں، تم ناکام نہیں، تم ٹوٹے ہوئے نہیں، تم ضائع نہیں ہوئے، تم بے مقصد نہیں ہو، تم بے قیمت نہیں ہو، تم وہ ہو جسے اللہ نے چنا، تم وہ ہو جسے اللہ نے سجدوں میں رونے کی سعادت دی، تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنے قریب بلایا، تم وہ ہو جسے اللہ نے درد دیا تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو، تم وہ ہو جسے اللہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم وہ ہو جسے اللہ نے بیدار کیا تاکہ تم دنیا کی نہیں رب کی طرف لوٹو، تم وہ ہو جسے اللہ نے دنیا سے باخبر کر دیا، دنیا کی حقیقتوں سے باخبر کر دیا، دنیا کے لوگوں سے باخبر کر دیا کہ کوئی وفا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اے تھکے ہوئے انسان، اے درد میں ڈوبا ہوا دل، اے روتی ہوئی روح، اے پریشان بندو، تمہارا اللہ تمہیں نہیں بھولا، وہ تمہارا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، وہ تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، اور بہت جلد تم کہو گے میرے رب نے میری زندگی بدل دی۔ ہر انسان کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا، نہ دوست، نہ رشتے، نہ ہمسائے۔ وہ جگہ صرف درد کی جگہ ہوتی ہے، جہاں آنکھ سے نہیں روح سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے میں تیرے قریب ہوں، تیرے درد سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دنیا تمہیں مضبوط سمجھتی ہے مگر تیرے رب کو پتا ہے کہ تم کتنی بار چپ کر کے روتے ہو، کتنی بار ٹوٹ جاتے ہو، کتنی بار خود کو سنبھالتے ہو اور پھر بھی لوگوں کے سامنے مسکرا کر کھڑے ہوتے ہو۔ زندگی کبھی کبھی اتنی آزمائش دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کبھی تھکن سے، کبھی غم سے، کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے، کبھی لوگوں کے رویوں سے، کبھی رشتوں کی بے وفائی سے، کبھی نصیب کی سختی سے، کبھی حالات کی بے بسی سے۔ انسان اندر سے ڈھہ جاتا ہے مگر باہر اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے۔ تم نے کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا یا اللہ آخر کب تک میں یوں در بدر بھٹکتا رہوں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے تمہارے دل کی چیخ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو مگر یہ تمہارا وہم ہے۔ تمہیں لگتا ہے کوئی تمہیں سمجھتا نہیں، کوئی تمہاری تکلیف نہیں جانتا، کوئی تمہارے دل کی حال نہیں جانتا، سب مصروف ہیں، سب بے نیاز ہیں۔ لیکن سنو، کوئی ایک ہے جو سب دیکھتا ہے،
دنیا کی نظر سے تم چھپ سکتے ہو مگر اللہ کی رحمت سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تم نے کتنی بار ٹوٹ کر کہا یا اللہ بس کسی طرح آسانی دے دے۔ وہ تمہاری ہر فریاد سن رہا تھا۔ کچھ زخم وقت نہیں اللہ ہی بھرتا ہے۔ دنیا کے دکھ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 وہ جنہیں وقت بھر دیتا ہے، نمبر 2 وہ جنہیں اللہ بھر دیتا ہے۔ اور جو دکھ روح میں لگتے ہیں نا وہ وقت نہیں بھر سکتا، انہیں صرف اللہ کی رحمت ہی ٹھیک کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، دل بکھر جاتا ہے، روح سسک جاتی ہے، آنکھیں سوکھ جاتی ہیں اور پاؤں ساتھ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تب اللہ کہتا ہے میرے بندے اب میں خود تیرے زخم بھر دوں گا۔ لوگ بے وفا ہو جائیں مگر اللہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، محبتیں بدل جاتی ہیں، رویے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور وعدے ٹوٹ جاتے ہیں مگر اللہ وہ کبھی نہیں بدلتا۔ جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جب سب در بند ہو جاتے ہیں اللہ کے دروازے تب کھلتے ہیں۔ جب لوگ تمہاری غلطیوں پر تمہیں سزا دیتے ہیں اللہ تمہیں غلطیوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، بہتر، مضبوط، پاکیزہ۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے دل کے ٹکڑے بیکار ہیں لیکن اللہ انہی ٹکڑوں سے تمہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسے نہیں توڑتا کہ وہ اٹھ نہ سکے، وہ ایسے توڑتا ہے کہ بندہ دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ تک پہنچ جائے۔ دنیا کا نقصان انسان کو دنیا سے دور کرتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا دکھ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تمہارا دل اگر درد سے بھرا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ کے قریب ہونا لکھا ہوتا ہے اور اللہ انہیں آزمائش دے کر اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو آسانیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں مگر درد میں اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں درد ہے، اگر تمہاری زندگی میں مشکل ہے، اگر تمہارا دل رو رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف لا رہا ہے۔ تمہاری تنہائی، تمہاری راتیں، تمہارے آنسو سب لکھے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان اکیلا نہیں روتا، اس کے ساتھ 2 چیزیں روتی ہیں، اللہ، فرشتے۔ جب تم روتے ہو فرشتے وہ آنسو لکھ لیتے ہیں، جب تم آہ بھرتے ہو اللہ وہ آہ سن لیتا ہے، جب تم دعا مانگتے ہو اللہ وہ دعا محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارا رب تمہیں وہ سب دے گا جو تم نے چاہا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا اور خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے صبر کا بدلہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لیے 2 تحفے ہوتے ہیں، نمبر 1 رحمت اور نئی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں اللہ انہیں کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا۔ تمہارے لیے اللہ نے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہمیشہ رہتا، نہ کوئی مشکل ہمیشہ رہتی ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بے بسی۔ ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دکھ کے بعد سکون ہے، ہر امتحان کے بعد راحت ہے، ہر بھٹکی راہ کے بعد منزل ہے۔ تمہارا بھی ایک وقت آئے گا جس دن تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے، تمہارا سینہ ہلکا ہوگا اور تم کہو گے یہ سب کچھ اللہ نے کیا، اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ لوگ تمہارا حال نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تم نے کتنی بار اپنی تکلیف کو ہنسی میں چھپایا، کتنی بار مسکرا کر کہا میں ٹھیک ہوں جبکہ تم ٹھیک نہیں تھے۔ لوگ صرف آواز سنتے ہیں، اللہ دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ لوگ صرف آنکھوں کے آنسو دیکھتے ہیں، اللہ دل کے آنسو دیکھتا ہے۔ لوگ صرف ظاہری باتیں سنتے ہیں، اللہ چھپے ہوئے درد سنتا ہے، چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری کہانی میں وقفہ دیتا ہے، ختم نہیں کرتا۔ جب لکھاری لمبی کہانی لکھتا ہے تو درمیان میں ایک وقفہ رکھتا ہے تاکہ کہانی مزید خوبصورت ہو جائے۔ اللہ تمہاری کہانی کا بہترین بھی لکھاری دے رہا ہے، وہ کبھی کہانی ختم نہیں کرتا، وہ صرف وقفہ دیتا ہے تاکہ آگے کا حصہ زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کا دیا ہوا وقفہ ہے، اصل کہانی ابھی باقی ہے، اصل خوشی ابھی باقی ہے، اصل زندگانی ابھی باقی ہے۔ تمہاری ایک سجدے والی دعا پوری دنیا بدل سکتی ہے، ایک دعا، ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک فریاد
उतनी ताकत रखती है कि पूरे निजाम तकदीर बदल दे। रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं तब अल्लाह कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। क्या तुम उस शख्स नहीं जिसके लिए अल्लाह ने ये पुकार लगाई है? तुम सिर्फ एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओ, बाकी 1000 कदम वो खुद बढ़ा देगा। अल्लाह बंदे से इतने करीब है कि बंदा सिर्फ या अल्लाह कहता है और अल्लाह जवाब देता है, लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। अल्लाह तुम्हें पुकारता है, रोज पुकारता है, बार बार पुकारता है। बस तुम पलट कर एक बार हाँ कह दो, फिर देखो वो तुम्हारे गम कैसे दूर करता है। आखिरी बात, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया छोड़ देती है, लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, मगर रब नहीं बदलता। इसका वादा है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर तुम अच्छा सोचोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा। अगर तुम रब पर भरोसा करोगे तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अगर सब्र करोगे तुम्हारा वक्त जरूर आएगा, और जब आएगा वो ऐसा वक्त आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। दिल के दर्द को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वो तुम्हें जाये नहीं करेगा। ऐ उदास दिल, ऐ टूटी हुई रूह, ऐ दर्द में डूबा हुआ इंसान, अल्लाह तुम्हारे हाथ थामे हुए है। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी दुआ, थोड़ी सी उम्मीद, और देखना तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐ गमज़दा दिल, तू अपने रब के लिए खास है। वो दर्द जो किसी को नजर नहीं आता अल्लाह उसे भी देखता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जुबान तक नहीं आते, जो कभी किसी के सामने बयान नहीं किए जाते, जो आंखों से नहीं रूह से बहते हैं। तुमने कितनी बार अपने दिल में छुपा कर रोया, कितनी बार अपने चेहरे से आंसू पोंछ कर बाहर आए ताकि लोग कमजोरी न समझें। तुम्हारे अंदर जो जंग चल रही है, जो थकन, जो खौफ, जो गहरे जख्म, ये सब अल्लाह जानता है। लोग सिर्फ वो देखते हैं जो तुम दिखाते हो, मगर अल्लाह वो देखता है जो तुम छुपाते हो। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर इसलिए भी चले जाते हैं कि अल्लाह की जगह कोई और न ले ले। कुछ जुदाइयां तबाह नहीं करती बल्कि बचा लेती हैं। कुछ लोग तुम्हारे नसीब में नहीं होते क्योंकि अगर वो रह जाते तो तुम अल्लाह से दूर हो जाते। अल्लाह वो सब लोग हटा देता है जो तुम्हारे दिल में इसकी जगह लेने लगते हैं। इसलिए कभी रोने से घबराना नहीं कि फुला शख्स चला गया, फुला रिश्ता टूट गया, फुला साथ छोड़ गया। मुमकिन है वो शख्स तुम्हें तबाह कर देता और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह बेहतर जानता है। तुम्हारे जख्म अल्लाह के साथ होने की दलील है। जो लोग सारी जिंदगी आसानियों में रहते हैं वो कभी अल्लाह के करीब नहीं होते, और जो लोग दर्द, दुख, तन्हाई, टूटे दिल और बेबसी से गुजरते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह जिन्हें बुलंद मुकाम देना चाहता है वो पहले उनके लिए दिल को नरम करता है, फिर तोड़ता है, फिर आजमाता है, फिर उठाता है, फिर मजबूत करता है, और आखिर में उन्हीं लोगों के ताने, बातें, बेवफाइयां सब एक दिन उनकी ताकत बन जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है मगर बेहतरीन देता है। तुमने कभी भी क्या कहा होगा, या अल्लाह मैंने इतनी दुआएं की, इतना मांगा, इतना रोया, इतना इंतजार किया, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखो, अल्लाह ना देने वाला रब नहीं, अल्लाह संभाल कर देने वाला रब है। वो तुम्हें वो चीज सही वक्त पर देता है ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। अगर अभी नहीं मिल रहा तो ये इनकार नहीं बल्कि तौक़ीयत है, वक्त मुकर्रर है। जैसे फूल अपने वक्त पर खिलते हैं तुम्हारी जिंदगी भी अपने वक्त पर खुलेगी। तन्हाई कभी सजा नहीं होती, बाज़ औक़ात अल्लाह की मोहब्बत होती है। तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो गए, कोई साथ नहीं, कोई समझता नहीं, कोई संभालता नहीं, मगर हकीकत यह है कि तन्हाई अल्लाह का पसंदीदा तरीन लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे को दिल से पुकारने के काबिल बनाता है। दुनिया के शोर में तुम अल्लाह को भूल जाते, इसीलिए अल्लाह तुम्हें दुनिया के शोर से दूर कर देता है ताकि तुम उसे सुन सको। तन्हाई में बैठकर एक बार कह दो, या अल्लाह मैं आ गई हूँ, फिर देखो दिल कैसे सुकून से भर जाता है। तुम्हारा बोझ तुम्हारे बस का नहीं, इसीलिए अल्लाह तुम्हें थाम रहा है। लोग कहते हैं तुम मजबूत हो, हिम्मत वाली हो, हौसला रखती हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम अंदर से थक चुकी हो। तुम्हारे कंधे बोझ से थक चुके हैं, तुम्हारे दिल में चीखे हैं, तुम्हारे दिमाग में शोर है, तुम्हारी रातें बेसुकून है। तब अल्लाह कहता है मैं हूं ना, संभाल लूंगा, तुम सिर्फ थोड़ा सा सब्र कर लो। जब कोई नहीं सुनता अल्लाह सुनता है। तुमने कितनी बार अपनी बातें रोक ली क्योंकि तुम्हें लगा कि किसी को फर्क नहीं पड़ता,
کتنی بار اپنی تکلیف چھپا لی کہ لوگ کیا سوچیں گے، کتنی بار اپنی چیخیں دل میں دبا لی کہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے تم آزاد ہو۔ وہ تمہیں سننے کے لیے کبھی تھکتا نہیں، کبھی انکار نہیں کرتا، کبھی نظر نہیں پھیرتا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں توڑ رہی ہے ایک دن تمہیں بنا دے گی۔ آزمائشیں ہمیں توڑنے نہیں بلکہ بنانے آتی ہیں۔ سختی ہمیں مضبوط کرتی ہے، غریبی ہمیں شکر سکھاتی ہے، تنہائی ہمیں دعا سکھاتی ہے، رشتوں کی بے وفائی ہمیں تعقل سکھاتی ہے، ہمیں عقل دیتی ہے، زخم ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں اور درد ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج تم ٹوٹ رہے ہو، کل تم ان ٹوٹے ہوئے لمحوں پر فخر کرو گے۔ تم وہ ہو جسے اللہ نے چنا ہے۔ یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں۔ ہر انسان کے حصے میں ایسا درد نہیں لکھا جاتا۔ اللہ جنہیں قریب کرنا چاہتا ہے انہیں نرم دل دیتا ہے۔ نرم دل رکھنے والوں کو درد بھی زیادہ ملتا ہے، مگر وہ اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش تباہی نہیں، یہ اللہ کی محبت کا نشان ہے۔ تمہارے لیے بہترین وقت آنے والا ہے، بس تھوڑی دیر اور صبر۔ زندگی رکتی نہیں، بدلتی ہے۔ جو آج دکھ ہے وہ کل سکون بنے گا، جو آج پریشانی ہے وہ کل رحمت بنے گی، جو آج رونا ہے وہ کل خوشی بنے گا، جو آج دعا ہے وہ کل قبولیت بنے گی۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر دیتا بہترین ہے۔ تمہارا بہترین وقت بس آنے ہی والا ہے۔ اللہ تمہارے درد کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا۔ تم سمجھتی ہو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہارے لیے نہیں کر رہا، اللہ تمہاری نہیں سن رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ خاموشی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ راستے بنا رہا ہوتا ہے، وہ ابھی تمہیں دکھ نہیں دے، وہ دروازے کھول رہا ہوتا ہے جو ابھی تم تک نہیں پہنچتے، وہ لوگوں کے دل بدل رہا ہوتا ہے جو ابھی تمہارے سامنے نہیں آئے، وہ تمہارے لیے وہ سب تیاریاں کر رہا ہے جو تم نے صرف دل میں چاہا تھا، زبان سے مانگا بھی نہیں تھا۔ تمہاری دعا پوری ہونے والی ہے، بس تھوڑا سا اور رونا باقی ہے۔ کوئی دعا یوں ہی دیر سے قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے لیے ایک لمحہ مقرر ہے جب وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ لمحہ بہت قریب ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میں تھک گئی ہوں، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ جملے مایوسی نہیں ہوتے، یہ الگ درجے کی قربت ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبولیت اسی لمحے کی دعا کو ملتی ہے جس لمحے بندہ ٹوٹ کر کہتا ہے یا اللہ، اور بس۔ اللہ کبھی بھی ٹوٹی ہوئی دعا واپس نہیں لوٹاتا۔ تم نے کتنی بار دل سے، روح سے، آنکھوں سے دعا مانگی ہوگی، ایک بھی دعا ضائع نہیں گئی۔ نہ ایک آنسو، نہ ایک سسکی، نہ ایک بے آواز فریاد، نہ ایک خوف میں اٹھا ہوا ہاتھ، نہ ایک کانپتی ہوئی آہ۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ کوئی چیز ضائع نہیں کرتا، وہ سب تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ تم نے جو کھویا ہے اللہ اس سے بہترین لوٹا دے گا۔ جو چیز مشکل سے جاتی ہے وہ بڑی چیز آنے کا راستہ کھولتی ہے۔ تم نے آج کچھ کھویا ہے، دل ٹوٹا ہے، خواب بکھرے ہیں، لوگ چھوڑ گئے ہیں، مواقع ختم ہو گئے، راستے بند ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ جو لیتا ہے بہتر دینے کے لیے لیتا ہے۔ تمہارے پاس آنے والی چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تم رو کر کہہ دو گے یا اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے رب سے امید کبھی نہ چھوڑنا۔ تمہاری زندگی کی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا خوبصورت حصہ باقی ہے۔ تمہارا رب کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا اور تم اس کے خاص بندے ہو، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج تم رو رہے ہو، کل تم شکر ادا کرو گے۔ یا اللہ جس دل نے یہ بیان سنا اس کے غم دور کر دے، اس کی دعائیں قبول فرما، اس کی پریشانیاں ختم کر، اس کے دل کو سکون دے دے، اس کی آنکھوں کے آنسو خوشیوں میں بدل دے، اس کی تقدیر روشن کر دے اور اس کی زندگی وہ بنا دے جس کا اسے خود بھی یقین نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔